الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ صحیح مسلم کتاب الامارت کی حدیث ہے، جس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل غرب، مغرب والے ہمیشہ حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یہ علامہ غلام رسول سعیدی کی شرح صحیح مسلم جلد پنجم ہے. غالباً اس کے اوپر کوئی شرح، کوئی تشریح، وضاحت ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہے. حالانکہ بہت زیادہ تشریحات، ایک ایک چیز کی بڑی بڑی تشریحات کی ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی شرح نہیں لکھی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، لکھا تو ہے قیامت تک حق پر رہنے والا کون سا گروہ ہے. اس باب کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا اور حق کی خاطر جنگ کرتا رہے گا. امام بخاری نے کہا کہ اس سے اہل علم کا گروہ مراد ہے. امام احمد بن حنبل نے اس سے محدثین کا گروہ مراد نے کہا کہ اس سے محدثین کا گروہ مراد نہیں ہے. تو پھر میں نہیں جانتا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں. قاضی ایاز نے کہا کہ اس سے اہل سنت و جماعت اور محدثین مراد ہیں. اب یہاں پر ذکر اہل غرب کا ہے اور لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ فقہ والے مراد ہیں کہ محدثین مراد ہیں کہ مجتہدین مراد ہیں، کون مراد ہے؟ تو اہل غرب تو مغرب کے لوگ ہیں. اور مغرب کے لوگ کون ہیں؟ ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے. مشرق اور مغرب کا جو تصور ہے وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، تاریخ میں بھی ہے، جغرافیہ میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ مغرب کیا ہے، مشرق کیا ہے. لیکن مجھے جو یاد پڑتا تھا تو اہل غرب کی کوئی تشریح نہیں کی ہے کہ اہل غرب سے کون مراد ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو مغرب والے ٹیکنالوجی کے اندر سب سے آگے ہیں، انسانیت کے اندر سب سے آگے ہیں، جمہوری سسٹم کے اندر سب سے آگے ہیں، اخلاقیات کے اندر سب سے آگے ہیں، ترقی کے اندر سب سے آگے ہیں. اور ہمارا جو معاملہ ہے اہل مشرق کا، وہ اتنا بگڑا ہوا ہے. پروفیسر احمد رفیق اختر نے کوئی چند ہفتے پہلے ایک بیان کیا ہے جس کا میں نے ایک کلپ سنا. شروع کی بات تو اس کی بہت زبردست ہے کہ قرآن، پیر میر علی شاہ گولڈا والے نے کہا کہ جب تک پورا قرآن نہ پڑھا ہو تو قرآن کی کسی آیت کی تفسیر مت کرو. پھر یہ بات بھی زبردست کی کہ قرآن بعض کی تفسیر بعض کرتا ہے، یہ بھی زبردست بات ہے. تیسری بات یہ بھی بہت اچھی ہے کہ قرآن کی تفسیر
سنت سے احادیث سے جو نقل ہے وہ بہترین ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جو تفسیر نقل ہے، جو ان کا عمل ہے، وہ بہترین تفسیر ہے، اس میں بھی شبہ نہیں ہے۔ لیکن شبہ کس بات کے اندر ہے؟ شبہ اس بات کے اندر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نمبر 222 سورہ البقرہ کے اندر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اذن، تجھ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ یہ ایک تکلیف ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور اللہ پاکی رکھنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب پروفیسر صاحب یا صحابہ کا نقل کرتے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم توبہ تو جانتے ہیں لیکن پاکی نہیں جانتے ہیں کہ پاکی کیا چیز ہے، تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکی یہ ہے کہ جب کوئی پیشاب کر کے ڈیلے سے صاف کرے تو اس کو اگر بعد میں پانی سے دھو لے تو یہ پاکی مراد ہے، یہ پاکی ہے۔ اب آیت کے اندر کیا ہے اور پروفیسر صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں یہ جوڑ کر اتنا غلط اس کو رنگ دے دیا ہے۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری اس بات کو ہم نے سمجھنا ہوگا کہ قرآن کے بعد جو احادیث لکھنے کی اجازت ملی ہے وہ 100 سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ٹائم کے اندر یہ وہ ملی ہے کہ آپ احادیث اور کی کتابیں لکھ سکتے ہو، اور سب سے زیادہ جو کمزور احادیث ہیں وہ تفسیر کے حوالے سے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کوئی 20-25 سال پہلے دیکھا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن سارے لوگوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ، ان کے لیڈروں کے ساتھ اٹھائیں گے، اور اس کو عربی کو سمجھا نہیں، امامہم ان کے امام کے ساتھ، امہاتہم کی جمع ہے، امام تو نہیں ہے کی جمع۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط فہمی میں الفاظ کے ساتھ ایک مغالطہ کہا کر امہات سمجھ لیا، اور پھر حدیث بھی گڑھ دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عمر بن خطاب غیرت والا ہے، اور اس کو ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، خطاب کے نام، باقی سب کو کیا کیا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ قرآن کے اندر ہے۔ اب اگر قرآن کے اندر جو ہے نا یہ بات ہے تو قرآن کے خلاف حدیث ہو سکتی ہے کہ عمر کو پھر جو ہے نا ماں کے باپ کے نام سے پکارا جائے؟ اس کا استثناء تو نہیں ہے کہ ایک شخص کا استثناء ہے۔ اور وہ جو دوسری جگہ بات ہے وہ مال احد من نعمت تجزا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کا بدلہ دے سکے۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ کو میں اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی جدوجہد کے ذریعے سے اس کی نعمتوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا ہوں، وہ صرف رحم اگر وہ کرے گا تو پھر اللہ نے جو ہے نا اس کے بدلے میں کہا کہ الا ابتغاء وجہ ربہ، اس کا ایک خالی وہ یہ ہے کہ وہ
جو نعمت کا بدلہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن کیا کرنا ہے کہ بس اس کی رضاجوئی ڈھونڈنی ہے، اس کی رضاجوئی کو تلاش کرنا ہے بس۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، انہوں نے وہاں پر بنا دیا کہ اب ایک ہے اور وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، ایک سائڈ کے اوپر۔ اس آیت کی یہ تشریح کر دی۔ میں یہ جو عمران خان کے نکاح خواہ ہے مفتی سعید خان، اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور جنید جمشید اس وقت زندہ تھے، ان کا فون آیا تو مفتی سعید خان نے اس کو یہ والی آیت اور ابو بکر صدیق کو تشریح کے اندر جب بیان کر دیا تفسیر میں، تو میں نے اسی وقت ان کو کہا کہ یار یہ جو ہے نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہاں پر تو نفی ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو سارے مفسرین نے لکھا ہے۔ تو میں بولے کہ جب ہو نہیں سکتا ہے، جب استثناء کسی ایک کا ہے ہی نہیں، تو سارے مفسرین کے لکھنے سے کیا ہوگا؟ تو بہرحال جس طریقے سے شیعہ سنی جھگڑا ایک ٹائم تک تھا اور اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا رنگ دیا گیا، آج تو دونوں بالکل ایک مختلف زاویے پہ کھڑے ہیں۔ اس طریقے سے آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، پہلے یہ غیرت ویرت کا کوئی چکر نہیں تھا، لیکن اب غیرت کا عنصر بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ اور یہ مقبول جان اچھے آدمی ہیں، مسجد کے اندر جا کے جو ہے نا شیخ الحدیث بھی بن جاتے ہیں، پگڑی پہن کر تقریریں کرتے ہیں۔ وہ پروفیسر احمد رفیق اختر کی تو یہ مہربانی ہے کہ مسجد کے ممبر پر تو نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن اس کا بھی حلیہ وہ ہے جو پیروں والا ہے، اور یہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ اگر یہ کوئی گمراہی کی بات کرتے ہیں وہ تو سب کو وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو اب جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، پروفیسر احمد رفیق اختر تو ان سیاسی معاملات کے اندر زیادہ پیچھا نہیں کرتے ہیں، فلسفیانہ قسم کی گفتگو ان کی تفسیر کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اور یہ مقبول جان تو جہاں کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پر جا کے جو ہے نا اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آج جو عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ فوجیوں پر، پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں پر، پیپلز پارٹی پر، ایم کیو ایم کے اوپر، سب کے اوپر جو ہے نا باری ہے۔ اور ایک باقاعدہ ایک وہ ایسی مشین چلائی جا رہی ہے کہ جیسے اس کا ووٹر، اس کا سپورٹر، اس کو اس کی پارٹی میں رہنے والا، وہ سب کے سب غیرت مند ہیں، اور باقی سارے لوگ غیرت سے، ایمان سے، فطرت سے، انسانیت سے، ہر چیز سے آ رہی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ مصطفیٰ کر جو ہے اس کی 1-2 درجن بیویاں اس نے نکاح کی اور چھوڑی ہیں، اس کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، چھوڑتا تھا کہ کون بعد میں شادی کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، درجنوں کے حساب سے جس نے شادیاں کر کے چھوڑی ہوں تو اس کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ کس سے شادی کی کس سے نہیں کی۔ جب شہباز شریف جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، نواز شریف اور یہ پوری فیملی، تو پہلی مرتبہ انہوں نے جب آنے کی کوشش کی تو ان کو واپس کر دیا گیا۔ تو جس جہاز میں آئے تھے اس جہاز کے اندر مصطفیٰ کر بھی تھا۔ مصطفیٰ کر اپنی اس سے آیا تھا، کوئی ان کے دوست بن کر ساتھی بن کے نہیں آیا تھا۔ پیپلز پارٹی کا ایک صحافی تھا، بڑا اچھا آدمی لگتا تھا، اچھا لکھتا تھا، لیکن جیالہ ٹائپ کا تھا،
تو اس وقت اس نے غیرت کی بنیاد کے اوپر یہ کہا کہ شہباز شریف جس شخص کو اپنے ساتھ لا رہا تھا اس کے ساتھ رشتہ بڑا زبردست تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ تیمینہ درانی کے ساتھ اس نے نکاح کیا، اور اس وقت میرے خیال میں کوئی معاملات گھر کی طرف سے اٹھے اور چھوڑ بھی دیا یا نہیں چھوڑا ہوگا، بہرحال اس کے اوپر اتنا بڑا تانا غیرت کا دیا، اور پنجاب کے لوگ ہوں یا پختونخوا کے ہوں، بلوچ ہوں یا سندھی ہوں، یہ ایک روایتی غیرت بنتی بھی ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، اور انسانی فطرتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر شہباز شریف کو اس بے غیرتی کا طعنہ دیا جاتا تھا تو وہ چھوڑ چکا تھا، اس کا تو اسے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ عمران خان نے تو خاور مانیکا کی بیوی کے ساتھ پہلے ایک پیری مریدی کا تعلق رکھا، پھر اس کو اس کے بغل سے نکالا، نکاح کیا، نکاح کے اندر وہ عدت کے مسئلے پہلے سے جو ہے نا لوگ اٹھا رہے تھے، پہلے وہ بیٹوں کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے انکار کیا، پھر بعد میں پتہ چل گیا، نکاح بھی دوبارہ ہوا، سب چیزیں جو ہے نا معلوم تھی۔ پھر یہ خاور مانیکا عمرے میں بھی ساتھ جا رہا ہے، اور جو ہے نا پولیس والوں کو بھی سبق سکھا رہا ہے، اور وہ جو ریاست کا وزیر اعظم کا شاہی پروٹوکول رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے وہ بھی اس کو لے رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے۔ اب وہ بے غیرتی زیادہ تھی یا یہ زیادہ بے غیرتی تھی؟ اس کے ووٹر، اس کے سپورٹر، اس کے رہنما، اس کے کارکن، یہ تو غیرت کا تو نام لے ہی نہیں، ان میں کون سی غیرت ہے؟ یہ غلط انداز کے اندر جو یہ تاثرات قائم کیے جائے، بھائی سیاست ہے، سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دو، وہاں تک مت پہنچاؤ کہ جس سے عمران خان بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور بشرا بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ جو روایتی معاملات ہیں، یہ سب کے سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے گرم کیا جا رہا ہے، اس سے ابھی مجھے بڑا غصہ آیا تھا، میں نے اس کے اوپر لکھا، میرا اس کے اندر ریکارڈ ہے کہ بھئی یہ ریاست، یہ جو نا سیاست، یہ جو انہوں نے اتنا سیاست کو اتنا وہ دیا ہے، وہ جو باجاوڑ کے اندر ایک فرحان زیب تک، ریحان زیب، اس کو کسی نے قتل کیا تھا، ابھی پولیس والوں نے دکھایا، تو وہ جس کو قتل کیا تھا اس نے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، مجھے جو نا 3 لاکھ روپے دیے۔ اب جو 3 لاکھ روپے دے کے کسی کو معاشرے کے اندر کوئی قتل کر رہا ہو، تو یہ آپ داعش کے اوپر ڈالو، آپ جو ہے طالبان کے اوپر ڈالو، آپ، لیکن پٹھان معاشرے کے اندر، میں خود 1991 کے اندر جب جیل میں تھا تو وہاں ایک مکین جنوبی وزیرستان کا محسود جو عبداللہ تھا، اس کو والدین نے، چچوں نے، والد نے اس لیے جیل کے اندر ڈالا تھا کہ وہ مکین بازار کے اندر کہتا تھا کہ کوئی 2000 روپے مجھے دے، میں کسی کو بھی کہے کہ تمہیں قتل کر کے آ جاؤں گا۔ تو آج 2091 سے لے کر، یہ 1991 سے لے کر آج 2024 ہے، یہ جو پٹھانوں کی غیرت ہے، تحریک انصاف کی غیرت ہے، ان کو تھوڑا ٹھنڈا کریں۔ باقی میں یہ گزارش کروں گا کہ جو صحافی ہیں، انہوں نے جو رنگ دیا کہ وہ پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا بات ہو گئی ہے، اور اب ہمیں لایا جا رہا تھا،
جب تحریک انصاف کی حکومت قائم نہیں تھی اس وقت بھی محکمہ زراعت والے اس کو لا رہے تھے، نون لیگ والوں پر سختی کر رہے تھے، یہی فوجی تھے۔ اس وقت تو فوجی بڑے اچھے تھے، اس وقت تو نہ یہ بغیرت تھے، نہ جو ہے نا دلے تھے، نہ ان کا کوئی مفاد تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ عمران خان کو لے آئے۔ اب وہی کام اگر یہ نواز شریف کے لیے کسی نے کیا ہے تو پھر وہ غیرت، بے غیرت، بے ایمان، بے حیا، بے ضمیر ہر چیز بن گئے۔ بھائی اپنے کرتوت کو بھی تو تھوڑا دیکھو، تھوڑا اس بات سے بھی تو شرماؤ کہ اگر خود ابو جہل ہو اور پھر مسلمان بن گئے ہو تو پھر اگر آج کوئی اور ہے تو اس کو بھی بے غیرت تو مت بولو نا، تانے تو مت دو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جہت نہیں ہے، اتنی جہتوں سے یہ معاملات ہیں کہ اگر علامہ اقبال کہتا ہے کہ مغرب کے اندر مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام ہے، یہاں پر مسلمان بہت ہے اور اسلام نہیں ہے۔ حالانکہ اقبال کو بھی بالکل اسلام کا جو ہے الف بے کا بھی پتہ نہیں تھا، اتنا شعور تو اس کو تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مولویوں نے اور پیروں نے ہم تک اسلام پہنچایا، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے، لیکن اسلام کا جو حال کیا ہے وہ جبریل علیہ السلام، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کو پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ وہی اسلام ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کو اگر صحیح ٹائم کے اوپر روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، پہلے تو یہ کہ یہ پاکستان کے حالات مجھے ایسے نظر آتے ہیں کہ یا تو ماشاء اللہ لگ جائے گا، یا جو ہے نا سیاسی کارکن اور یہ جو جماعتیں ہیں یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ جو چیز جس سائڈ کے اوپر ہم جا رہے ہیں بہت خطرناک جا رہے ہیں، دوسری سائڈ کے اوپر ہم، قرآن کہتا ہے کہ ہم کل انعام، وہ جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ لہم آیون، ان کی آنکھیں، لا یبصرون بہا، اس کے ذریعے سے دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کی کان ہیں ان سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، سول بیوروکریسی ہو، فوجی بیوروکریسی ہو، ہماری سیاستدان ہوں، ہمارے مذہبی طبقات ہوں، ہمارے جو ہے نا تاجر ہوں، ہمارے جو ہے نا عوام ہوں، یہ سب جس آگ کی دریا کی طرف خود کو دھکیل رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم بدتر اس لیے ہیں، ایک پودا ہوتا ہے وہ اپنے قریب سے جہاں سے اس کی فطرت ہے، حالانکہ اس کی نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ جو ہے نا اس کا دل ہے، لیکن وہاں سے وہ اپنا رزق لے لیتا ہے، دور سے تو پیچھے نہیں جاتا کہ یہاں جو ہے نا پانی پڑا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا صحرا کے اندر جو ہے نا کوئی پانی اپنے لیے ڈھونڈ رہا ہو، خوراک ڈھونڈ رہا ہو، جہاں سے اس کو ملتا ہے وہاں سے لیتا ہے۔ لیکن جانور کو دیکھو، جانور تو پھر شکار بھی کرتا ہے، ہر چیز اپنا جو ہے نا خود کو پالتا ہے، جنگلوں کے اندر اور عام اس کے اندر، شہروں کے اندر خوراک کے پیچھے۔ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ روٹی روزی مل نہیں رہی ہے، پانی تک کا بھی مسئلے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، گیس بھی تقریباً نہیں ہے، پیٹرول، گیس، بجلی یہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ آگے IMF کا پھر کوئی اگر بڑا وہ آئے گا پھر اس کو مہنگا کر دیا جائے گا، روزگار ہے نہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کی حالت غیر ہے۔ یہ ایران سے اتنے بڑے پیمانے پر اگر اسمگلنگ کے لیے جو ہے نا وہ آتی ہے، پیٹرول آتا ہے، دوسری چیزیں آتی ہیں، تو کیا یہ آفیشلی طریقے سے نہیں آ سکتا ہے؟ اگر ایک چیز ہمیں سستی مل رہی ہے تو مہنگی جو ہے نا دوسری جگہ سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح سے تو ہم جو
وہاں سے کوئی وہ دے دیتے ہیں قرضہ، تو کچھ عرصے تک جو ہے نا یہ کاپی کے برابر کر دیتے ہیں، کچھ ریاست چلتی ہے، کچھ جو اوپر والے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، پھر اگلی قسط کے لیے کسی اور کے منہ کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں تک نہ خود کو پہنچاؤ کہ عوام جو ہے نا اٹھیں اور جو ہے نا وہ اللہ گلا مچائیں اور وہ قتل و غارت ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی کی نہ بات سن رہا ہو نہ سمجھ رہا ہو۔ آج لاہور کے اندر لکشمی چوک جو ہے وہاں کے قریب جو ہے نا بیلٹ پیپر پکڑے گئے ہیں جو چھاپ رہے تھے، اور اس کو جو ہے نا اس کے اندر مریم نواز کے حلقے میں نواز شریف کے 2 حلقوں کے دوسروں کے بھی چھپے ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چوری نہیں کی ہے تو، اور یہ جو کمشنر ہے یہ پاگل ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ بٹھا دو، تحریک انصاف کے بھی لوگ اس کے ساتھ بٹھا دو، فضل الرحمان کے بھی بٹھا دو، سب کے بٹھا دو، اور وہاں جو ہے نا ایک ایک جو حلقہ ہے 3-4 حلقوں سے پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا چوری کس نے کیے نہیں کیے۔ اگر نہیں کیے تو سب پاکستان صاف ہو جائے گا، اگر کیے تو سب چیز میدان میں آ جائے گی۔ یہ بہت بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں۔ مولانا صاحب بہت قابل قدر ہیں، لیکن وہ اپنی اس منطق کو نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ووٹ صحیح ڈلے ہیں پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی، اگر ڈالنی نہیں ہوئی ہے، صحیح ووٹ ڈلے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ 9 مئی کا بیانیہ جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کو بھی صحیح ڈالے ہیں اور اس کو بھی صحیح ڈالے ہیں، نواز لی کو بھی، تو میں بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھا تو پختونخوا کی حکومت مجھے بھی ملنی چاہیے۔ یہ اتنا جو ہے نا بچکانہ قسم کی جو ہے نا منطق ہے، منطق تو مولوی ہمیشہ چلاتے ہیں۔ اگر جو ہے نا یہ صحابہ کرام کے ٹائم سے لے کر آج تک یہ غلط رنگ اس کو دے رہے ہیں کہ اگر بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لیا تو اس کو قتل کرنا، یہ غیرت کا تقاضا ہے، اور اللہ بھی غیرت کو پسند کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ بھئی گھر سے نکالو فحاشی کی صورت میں، بغیرت کا نہیں کہا کہ تم بغیرت بن جاؤ، لیکن دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے نا، ایک سائڈ کے اوپر تو وہ جو مقامی غیرت ہے اس کو اکسا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ بھی غیرت کو پسند کرتا ہے، نبی بھی کرتا ہے، صحابی نے بھی کیا، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے نا پھر وہ حلالے والے کوئی 2 افراد آتے ہیں اور میاں بیوی کے بھئی صلح کرنا چاہتے ہیں، بولے کہ نہیں ہو سکتا، اسے حلالہ کرواتے ہیں۔ وہ حلالے سے بڑی بغیرتی کوئی ہو سکتی ہے؟ میرا ایک بلوچ دوست ہے، ایرانی بلوچ ہے، پہلے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نے بولا کہ میں مشن چھوڑ دوں گا اگر سمجھ میں نہیں آئی بات۔ جب بات سمجھ میں آ گئی پھر اس سے جو ہے نا دارالعلوم کراچی سے فارغ ہے، اس نے کہا کہ واقعتاً یہ تو ہم بہت غلط پڑھا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک گاؤں کے اندر تو پردہ استاد سے ہوتا نہیں ہے، مولوی نے کسی عورت کا حلالہ کیا، بعد میں اس کو کہا کہ تمہیں مزہ آیا؟ چند دنوں کے بعد ملی تو سب لگے نہیں مزہ تو نہیں آیا، لیکن پھر تو حلال نہیں ہوئی ہو۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں بھائی، وہ حدیث کا میں نے کئی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ نبی اسلام کسی نامرد کو کیسے بول سکتے ہیں کہ جب تک جو ہے نا اس کی لذت، وہ الفاظ بھی بہت خراب ہیں۔ ہم بار بار اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ یہ بے شرمی سے بے غیرتی سے مولوی کی چھٹکارا مل جائے۔ وہ آج اگر اس پاکستان کو بچانا ہے تو قرآن کی بنیاد کے اوپر میں نے بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہے کہ جس سے لوگوں کا رجحان مڑ جائے گا، اچھے سمت آ جائے گا۔ یہ جھوٹ، یہ جو جمہوریت ہے، یہ جمہوریت کچھ تھوڑی ہے کہ فضل الرحمان کہے کہ بھئی مجھے جو ہے نا اپنے جماعت نے مجبور کیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو جو ہے نا گھر کے افراد دے دو۔ بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دو، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ نااہل ہے، یہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو وہ زیادہ جمہوریت نہیں ہے، یہ زیادہ جمہوریت ہے۔
اسلام نے جمہوریت سکھائی ہے. عورت نے نبی سے اختلاف کیا اور اللہ نے عورت کے حق کے اندر وہی نازل کی. حضرت عمر نے نبی سے اختلاف کیا بدر کے موقع پر، اللہ نے وہی نازل کی حضرت عمر کے حق میں، اقلیت کے حق میں. تو اقلیت کا اکثریت سے اختلاف اور چھوٹے کا بڑے سے اختلاف، عورت کا ایک نبی سے اور مرد سے اختلاف، یہی تو جمہوریت ہے. اور یہ قرآن نے جو سکھائی ہے وہ مغرب نے لیا. افسوس کہ ہم نے اس کو ہم نہیں لے سکے. اور یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اہل غرب ہمیشہ حق کے اوپر رہیں گے، یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ جو آئندہ آنے والے 12 خلفاء ہیں، یہ بھی جمہوریت ہی کے طریقے سے آئیں گے. آج یہ جو طالبان ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں پر افغانستان کے اندر ہم نے اس وقت نیٹو کو شکست دی جب پاکستان اور اسلامی ممالک بھی ان کے ساتھ تھے، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں تھا. ہمیں یہاں پکڑ پکڑ کے جو ہے نا وہ مارا جا رہا تھا، لے جایا جا رہا تھا، پھر بھی ہم نے شکست دی. تو یہ پاکستان کی فوج ہمارے سامنے کیا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم انقلاب لا سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ خودکش کر لیں گے، کچھ جو ہے نا پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر جو ہے نا حملے کر لیں گے، انتخابات، اس طریقے سے بلوچ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریاست کے اس کو ٹھیک کریں، جمہوری سسٹم کو ٹھیک کریں. جمہوری نظام اگر ٹھیک ہوگا تو دوسرے معاملات بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. قرآن اور حدیث کی جو تشریح ہے وہ ٹھیک کریں. اب وہ مولوی اتنے جو ہے نا وہ بن گئے. اب وہ پروفیسر احمد رفیق اختر اتنا سمجھدار آدمی ہے، میرے کتابیں ان کے پاس پڑھی ہوئی ہے. اور یہ جو نا یہ انہی غلط تشریحات کی وجہ سے ہمارے مولوی گمراہ ہو گئے. اور اگر ان چیزوں کی طرف آ جائیں گے، میں ہمیشہ اوپن وہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آج اگر کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ مولویوں کو بلاؤ، مجھے بھی بلاؤ، انشاءاللہ خوش ہو کے جو ہے نا یہ قوم اٹھے گی. پھر اقتصادیات کے لیے بھی یہ نہیں کہ آپ چور دروازے تلاش کرو، کوئی جو ہے نا جیتا ہوا نہیں ہے اس کو جتاؤ، اور یہ چیزیں، یہ دندے چھوڑو. سیدھے طریقے سے اگر جمہوریت ہو تو ٹھیک طریقے سے ہو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا گھر کے اندر بادشاہت کام کرے اور یہ جو ہے نا جمہوریت ہو. یہ ہم طریقے بتا دیں گے کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں. یا تم پیسوں سے ووٹ خریدو یا دوسرے کے پیچھے پروپیگنڈے کرو. آج اگر میں بڑے بڑے اخبار کے اندر بڑی سرخیاں لکھوں نا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت نمبر 62 ہے اور سورہ بقرہ. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو صائبین ہیں، ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور اچھا عمل بھی کرے، تو ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ان کو اجر بھی ملے گا، خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غمگین بھی نہیں ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان الذین آمنوا کی جگہ پر فضل الرحمان اور متحدہ مجلس عمل کو کھڑا کر دو، والذین ہادوا یہود، اس پر تاریخ انصاف والوں کو کھڑا کر دو، والنصارى اس کے اوپر جو ہے نا یہ نواز شریف والوں کو، نون لیگ کو کھڑا کر دو، کاف لیگ اور نون لیگ کو، والصابئین اس کے اوپر بس پارٹی کو کھڑا کر دو. تو بھی یہ سب کے سب اس قابل ہے کہ اللہ اور اللہ کے آخرت پر ایمان ہو اور آخرت کے اوپر اچھا عمل بھی کریں تو ان کو اجر بھی ملے گا اور وہ بھی نہیں ہوگا. اکٹھے ہو سکتے ہیں نا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیات لکھی ہیں جہاں یہود اور نصارہ کو اس سے پہلے اگر نبی کا پیغام نہیں پہنچا تھا اور نبی نے اگر براہ راست کسی یہودی کو دعوت نہیں دیے، کسی مشرک کو نہیں دیے، کسی عیسائی کو نہیں دیے،
تو اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس کا اپنا مذہب قابل قبول ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ ایک قادیانی تھا فیصل آباد کا، جرمنی میں ملا تھا، وہ بولتے کہ پٹھانوں کے اوپر عذاب اس لیے نازل ہوا ہے کہ یہ قادیان مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ تو پنجابیوں پر نازل ہونا چاہیے، تو پنجابیوں کا نبی تھا، پنجابیوں نے نہیں مانا تو عذاب تو ان کے اوپر آنا چاہیے تھا۔ جو قرآن کا جو مفہوم ہے، یہ جو نا یہ غلط پرویزی ہے، قادیانی ہے، اور غلط طریقے سے جتنے بھی یہ فرقے معاملات ہیں، یہ اس لیے چل نکلے کہ جس کو ہم علماء حق سمجھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر جو راہ سے بہت ہٹے ہوئی ہے، اور انشاءاللہ سب خوش ہوں گے، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، کوئی بھی خفا نہیں ہوگا، سب راستے پر بھی آ جائیں گے، سب کی گمراہیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں اکٹھا بھی ہونا پڑے گا، اور ایک دوسرے کی بات سننی بھی ہوگی، سمجھنے بھی ہوگی، اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھو گے کہ پاکستان بھی اٹھے گا، کامیاب بھی ہوگا، نہیں تو اللہ رحم کرے، پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔